دنیا ایک تماشا ہے۔ ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک ریچھ نچانے والا نظر آیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا قلندر۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے اور نہ ہی ڈگ ڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ ریچھ والے نے ڈگ ڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس کے نیچے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ وہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دکھائی پڑے اسے پہاڑ، سبز وادیاں اور ٹھنڈا موسم۔ ابھی اسے سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور وہ گھبرا گیا اور بولا آج تو میں جان سے جاؤں گا۔ پاس پہنچ کر لشکر کا رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ بولتا سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارات اور دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ خیر وہ اللہ اللہ کرتے اندر داخل ہو گیا تو دیکھا خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرتی لپٹ کر رونے لگی، کہاں رہ گئے تھے آپ سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ جائیے۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا، خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہاں پہنچا جہاں پر اسے وہ لشکر ملا تھا۔ اب وہ درخت بھی وہاں پہ موجود تھا۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ جیسے ہی وہ درخت کے بیچ سے گزرا اس کا ماحول ہی بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، وہی ریچھ اس کے سامنے ڈگ ڈگی وہاں کی وہاں پڑی، اور گرمی اور گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب ایک تماشا تھا۔